اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے وداع ماہ رمضان المبارک، امام سید الساجدین کی دعا، صحیفہ سجیدہ کی 45ویں دعا اور اس کا ترجمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعجل فرجہم۔ اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نیپاتلا اجر نہیں دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا عفو درگزر تفضل اور احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنے عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی ہے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کرنے والا۔ اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی ہے اسے حمد کی تعلیم دی، تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل اور احسان پر رکھی ہے، اور اپنے اقدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو ان کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے، اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذاب داری اور اتمام حجت ہو جائے۔ اے کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم، اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنے وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائے۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس کے محلات و باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو، اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ چنانچہ تو نے جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے، جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کا برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے۔ اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اور تو ہی وہ ہیں جس نے وحی و غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے کہ جو ان کے فائدہ پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی، نہ ان کے کان سن سکتے، اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنے جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا، تو پھر تیرے ہی لیے حمد ستائش ہے جب تک تیری حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی ہے۔
ہوتی رہے، اور جب تک حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ اے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش دے ڈھانپ لیا ہے، اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے۔ ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکار ہے اور تیرا انعام کتنا فراواں ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں۔ تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی۔ بار الہ، تو ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور تمام وقتوں اور زمانوں میں سے اسے منتخب فرمایا ہے، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی، اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی، اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا، چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی ہیں، اس حالت میں کہ ہم اس روزہ نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا، اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے۔ تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل 27 دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہاں کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبک دوشی از بس ضروری ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کے عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں بھر آتی ہیں، اے وہ مہینے جس میں امیدیں بھر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہیں، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشیں کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کے راہیں ہموار کیے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، تجھ پر سلام۔ تو گناہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مؤمنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں، تجھ پر سلام۔ جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھویا، تجھ پر سلام۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نخستگی کی وجہ سے اس کے دروازے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے، تجھ پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ رمضان، تجھ پر اور اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہو گئی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں، سلام ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کے حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے حکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے احکام کی ہدایت فرمائی، بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس مہینے میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ، اور مشتی از خروار سے زیادہ نہ بجا لا سکے، یعنی بہت کم بجا لا سکے۔ اے اللہ، ہم اپنی بدعمالی کے اقرار اور سہل انگاری کے اعتراف کرتے ہوئے تیرے حمد کرتے ہیں، اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے، لہٰذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزومند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما، اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرمانا، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانے زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہوں یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کے دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد اور آل محمد کے آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے، اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنے شفقت بے پایاں سے اور مرحمت روز افزاں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و محمد، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن جو ہمارے لیے مبارک قرار دے اور اسے ہمارے گزرے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ، اس مہینے سے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ، جس کسی نے جیسے چاہے اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو اور کما حق ہو اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو، اور اس کے حکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو، گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، بنیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو، اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ قرار کر دیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنے دولت بے پایاں میں سے بخش، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کر، اس لیے کہ تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہے، اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں ان کے اجر و ثواب کے مانند ہمارے لیے اجر و ثواب ثبت فرما۔ اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کہ ہم مرتکب ہوئے ہوں، اور اس ہر برائی سے جسے ہم پہلے کر چکے ہوں، اور ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اور اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ تو ہر شک و شبہ سے پاک ہو،
تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اے اللہ۔ گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، تاکہ جس ثواب کی تجھ سے خواہش مند ہے اس کی لذت، اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و اذیت پوری طرح جان سکیں، اور ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا ہے، اور جن سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد اور ان کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہے، اور ان پر اور ان کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی ہے، اور ان پر اور ان کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر و برتر اے تمام جہاں کے پروردگار، ایسی رحمت جس کے برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو، اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وعجل فرج